شہر نبی تیری گلیوں. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. عرض و معروض کا سلسلہ دراز ہو، کچھ کہا اور سنا جائے. آئیے ہم سبھی حضرات مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز عقیدت، روح کائنات، جان کائنات، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں. بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے لیے یہ بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج اجمل العلماء مفکر اہل سنت حضرت علامہ اجمل حسین صاحب قبلہ ازہری کی جگہ پہ کھڑے ہو کر آپ سے خطاب کرنے کا موقع ملا. یقیناً وہ ذات جس انداز میں دیکھیں اللہ رب العزت نے انہیں وہ عظمت، وہ رفعت، وہ بلندی عطا کی ہے جس پر ہم جیسے سینکڑوں علماء کی خدمات پر بھاری ہے. بہرحال میں کچھ خطاب کروں آپ سے. سب سے پہلے میں آپ کو یاد دلاؤں کہ اجمل العلماء نے گونڈی کی سرزمین پر، بلکہ میں یہ کہہ دوں کہ مہاراشٹر کی سرزمین پر، ممبئی کی سرزمین پر جو کام انجام دیا ہے، الحمدللہ دور دور تک جس کا جواب نہیں ملتا. حجرہ صلاۃ آپ نے بار بار جس کا تذکرہ سنا ہے، جانا ہے اعلانات کے ذریعے. حجرہ صلاۃ ایک مخصوص جگہ، مخصوص عبادت کے لیے، اور یہ عبادت جسے ہم اور آپ عام طور پر ہم جب کسی پروگرام میں بیٹھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، پڑھواتے ہیں، اس کو ہم نے ہلکا سمجھا ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ ہلکا. اللہ اکبر. اگر اس کے فضائل احادیث میں دیکھیں، بلکہ خود قرآن مقدس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. جتنی عبادتیں ہیں، نماز ہو، روزہ ہو، حج و زکوٰۃ ہو، قرآن کی تلاوت ہو، تسبیح و تحلیل ہو، یہ ساری عبادتیں ہمارے لیے. توجہ ہے؟ ذرا کہہ دو ایک بار سبحان اللہ. ساری عبادتیں ہمارے لیے. نماز ہے ہم پر فرض، روزہ ہمارے لیے، حج و زکوٰۃ ہمارے لیے، قرآن کی تلاوت ہمارے لیے، تسبیح و تحلیل ہمارے لیے. یہ تمام عبادتیں ہمارے لیے ہیں. تنہا درود پاک وہ افضل چیز ہے جس کو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے لوگو تم بعد میں بھیجنا، پہلے اللہ درود بھیجتا ہے. ذرا مچل کے کہہ دو یار. اے لوگو تم بعد میں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ بھیجتا ہے درود، اس کے ملائکہ بھیجتے ہیں درود.
جب اللہ نے بھیج دیا اپنے ملائکہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجوا دیا، اس کے بعد کہا اب تم بھیجو. ذرا کہہ دو یار سبحان اللہ. اس عبادت کے اہمیت اور عظمت کا اندازہ ہم کیسے لگا سکتے ہیں؟ جس کو اللہ رب العزت درود پاک اپنے محبوب پر بھیجتا ہو اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے. جس پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب ملائکہ درود بھیجتے ہیں اس عبادت کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے. ایک حدیث پاک سنا دوں آپ کو، ایک بار کہہ دیجئے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے ایک بار درود پاک پڑھ لیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. دم آسان سا، آپ نے بارہا تقریروں میں سنا ہوگا. شہد جانتے ہیں؟ شہد کی مکھی سے میرے آقا نے ایک بار دریافت کیا. کہہ دو سبحان اللہ. حالانکہ اسی حدیث کی تشریح کروں تو آج کا وقت ہو جائے گا. شہد کی مکھی سے میرے آقا نے پوچھا. اب سب سے پہلے اسی پوائنٹ پر میں تھوڑی سی بات آپ تک پہنچا دوں. دنیا کے بڑے سے بڑے تعلیمی یافتہ شخص کو لاؤ، چاہے وہ اپنے وقت کا سائنسداں ہو، اپنے وقت کا بہت بڑا پڑھاکو ہو، اپنے وقت کا بہت بڑا دانشور ہو، اس سے کہو کہ شہد کی مکھی اپنی زبان میں کیا کہتی ہے سمجھ کے بتا دے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ توجہ رکھیں آپ. بھائی میں کوئی بہت بڑا خطیب نہیں ہوں، آج مجھے موقع ملا ہے، میں اس موقع کو غنیمت سمجھتا ہوں، اور یہ اجمل العلماء کی کرم فرمائیاں ہیں مجھ پر کہ وہ مجھے یاد کرتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں. صرف اس پر توجہ. میرے آقا نے شہد کی مکھی سے پوچھا. آج کہ اس ترقی یافتہ دور کو جس میں آج بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، بہت ساری چیزوں کے موجد پائے جاتے ہیں، بہت ترقی کر لی ہے. زمین سے آسمان تک فضاؤں میں اڑنے کی بات ہے، سمندر کی تہ تک اترنے کی بات کی جاتی ہے، بہت ساری ترقیاں ہو گئی ہیں. آج سائنس میں پوری دنیا کو ہمارے مٹھی میں قید کر دیا ہے. لیکن اتنے ترقی یافتہ ہونے کے بعد بھی آج حدیث پاک آپ کو چیلنج کر کے پوری دنیا کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ چاہے کتنی بھی ترقی کر لے، اللہ نے جو علم اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. سائنس ترقی کر کے اپنی آواز کو سیکنڈوں میں ایک ملک سے دوسرے ملک تک تو پہنچا سکتی ہے، تصویر کو ایک ملک سے دوسرے ملک میں پہنچا سکتی ہے، مگر اللہ رب العزت نے جو مکھی کو یا مچھر کو جو زبان دیے ہیں اس کو سن کر سمجھ لینے کا علم اگر کسی کو ہے تو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا. شہد کی مکھی سے پوچھا کہ بتاؤ تم شہد کیسے تیار کرتی ہو. توجہ ہے، توجہ ہے. شہد کیسے تیار کرتے ہو؟ شہد کی مکھی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں چمن میں جاتی ہوں، گلستاں میں جاتی ہوں، باغیچے میں جاتی ہوں اور پھولوں کا رس چوس کر اپنے چھتے میں اپنے خانے میں جمع کرتی ہوں. وہی شہد ہے، وہی شہد بنتا ہے. سوال جواب ختم ہو گیا، بات یہیں پہ ختم ہو رہی ہے. میرے آقا نے دوسرا سوال کیا. کہہ دو ایک بار سبحان اللہ. کہا کہ شہد کی مکھی بتاؤ پھولوں کا رس جو ہوتا ہے سب کا مزہ الگ الگ ہوتا ہے، سب کی لذتیں الگ ہوتی ہے، سب کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے، کوئی پھیکا ہوتا ہے، کوئی تیکھا ہوتا ہے، لیکن تمہاری شہد میں جو مٹھاس ہے وہ مٹھاس کسی پھول میں پایا نہیں جاتا، کسی پھول کے رس میں نہیں پایا جاتا. آخر تمہارے شہد میں یہ مٹھاس کہاں سے آتی ہے؟ ذرا مچل کے کہہ دو یار سبحان اللہ. شہد میں اتنی مٹھاس کہاں سے آتی ہے؟ تڑپ جاؤ گے اگر اس شہد کی مکھی کا جواب سنو.
جس پر نہ نماز فرض ہے نہ روزہ فرض ہے، احکام الہی فرض ہی نہیں ہے، بڑی ذمہ داری سے بول رہا ہوں، وہ شہد کی مکھی جس پر احکام الہیہ فرض ہی نہیں ہے، وہ شہد کی مکھی نے جواب دیا یا رسول اللہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، ذرا طرف کے بولو۔ یہ تو اجمل العلماء کی اونچی فکر کا نتیجہ ہے کہ آج ہمیں وہ موقع مل رہا ہے جس سے ہماری زندگی سدھر جائے گی، آخرت بھی سدھر جائے گی۔ شہد کی مکھی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو میرے شہد میں مٹھاس ہے، جو چاشنی ہے، جو مزہ ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، جب میں اپنے گھر سے، اپنے چھتے سے نکل کر باغیچے کی طرف جاتی ہوں، چمن کی طرف جاتی ہوں، گلستہ کی طرف جاتی ہوں، پھولوں کے باغیچوں کی طرف جاتی ہوں، تو یا رسول اللہ آپ پر درود پاک پڑھتی ہوئی جاتی ہوں، اور جب چمن سے پھولوں کا رس چوس کر جب اپنے چھتے کی طرف واپس آتی ہوں، یا رسول اللہ پورے راستے آپ پر درود پاک پڑھتی آتی ہوں۔ یا رسول اللہ، یہ شہد میں جو مٹھاس پایا جاتا ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، جاتے ہوئے اور آتے ہوئے جو آپ پر درود پاک پڑھتی ہوں، میری شہد میں مٹھاس اسی سے پیدا ہوتا ہے، اس میں مٹھاس درود پاک کی برکت سے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! جب شہد کی مکھی اگر درود پاک پڑھے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، تو اس کی شہد میں اتنی مٹھاس پیدا ہو جائے کہ انسان اگر اس کا ایک قطرہ اپنے زبان پر رکھ لے تو اس کے پورے منہ میں وہ مٹھاس گھل جائے، چاشنی سے مزہ آ جائے۔ قسم اللہ کی، اگر ہم انسان ہو کر، ہم اگر افضل البشر ہو کر، ہم جب اشرف المخلوقات ہو کر نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا اگر ارادہ کر لیں، درود پاک پڑھنے کا وظیفہ بنا لیں، ایک وقت بنا لیں اور درود پاک پڑھا کریں، تو قسم اللہ کی ہماری زندگی میں بھی مٹھاس پیدا ہو جائے۔ درود پاک کی عظمت کو سمجھنے کے لیے اور فضیلت کو سمجھنے کے لیے ایک نہیں بہت سارے احادیث مبارکہ ہیں۔ ایک اور حدیث سنا تو کہہ دیجئے ایک بار سبحان اللہ، اور پھر بلند آواز ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے دیوانوں، درود پاک بڑا ہی خوبصورت اور بہت ہی عظمتوں سے بھرا ہوا اور برکتوں والی عبادت ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب درود پاک کے فضائل کو سنا، بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ پر درود پاک پڑھتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں پورے دن بھر کے 4 حصے کروں۔ کتنے حصے؟ اور ایک حصے میں آپ پر درود پڑھوں اور باقی 3 حصوں میں دوسری عبادتیں ہوں، دوسرے کام ہوں، دنیا کے اور بھی جو سارے کام انجام دینے ہوتے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا کہ اگر اس وقت میں اور اضافہ کرو تو اور زیادہ اچھا ہو۔ ذرا کہہ دو یار سبحان اللہ۔ بات درود پاک پڑھنے کی تھی، نماز پڑھنے کی نہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز کی کوئی اہمیت نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ سے درود پاک پڑھو اور نماز کو چھوڑ دو، یہ میرے میں کہنے کا مطلب نہیں ہے، یہ غلط دل میں مت سوچ لینا مولانا نماز سے مطلب منع کر کے گئے۔ مطلب یہ کہ نماز وقت باندھا ہوا عبادت ہے نا۔ ظہر کی نماز فجر میں آپ نہیں پڑھ سکتے، فجر کی نماز مغرب میں نہیں پڑھ سکتے۔ اب قضا پڑھنا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، پھر میں قضا کی بات نہیں ادا کی بات کر رہا ہوں۔ عشاء کی نماز آپ چاہو ظہر میں پڑھ لو، عصر کی نماز آپ چاہو سورج ڈوبنے کے بعد پڑھو، تو پڑھ نہیں سکتے۔ قضا ہو جائے کسی وجہ سے تو وہ بعد میں پڑھنا وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو نماز وقت باندھا ہوا فرض ہے،
لیکن درود پاک کے لیے کوئی وقت فکس نہیں ہے، کوئی وقت مقرر نہیں ہے. درود پاک کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے. آپ کو وقت ملے 2 بار بھی پڑھو، 4 بار بھی پڑھو، 100 بار پڑھو، 200 بار پڑھو، 500 بار پڑھو، صبح میں پڑھو، دوپہر میں پڑھو، شام میں پڑھو، رات میں پڑھو، آپ جس وقت چاہو درود پاک پڑھو. درود پاک پڑھنے کے لیے نہ تو وقت کی قید ہے اور نہ تعداد کی قید ہے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دن بھر کو اگر 2 حصوں میں تقسیم کروں، آدھے میں درود پاک پڑھوں، آدھے میں اپنی ضروریات کے دوسرے کام کروں، آدھے میں اور فرائض ادا کروں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی سنو، یہ اچھا ہے لیکن وقت میں اور اضافہ کرو تو اور زیادہ اچھا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ وہ صحابی مچل گئے، یا رسول اللہ اگر 4 حصوں میں سے 3 حصوں میں آپ پر درود پاک پڑھتا رہو، 1 حصوں میں اپنی ضروریات کو پوری کرو. میرے آقا مسکراتے ہیں، اے صحابی سنو، اگر یہ تو اچھا ہے، بہتر ہے، مگر اور اضافہ کرو. اور وہ صحابی مچل گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب میں پورے دن آپ پر درود پاک بھیجتا رہوں گا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر تو ایسا کیا تو یاد رکھو تمہاری منزل جنت ہے. کتنا پیارا عمل ہے. تو یہ تو ہمارے اور آپ کے لیے ایک گولڈن چانس ہے کہ اظہری صاحب نے ہمارے لیے ایک بڑا ہی سنہرا موقع عطا فرمایا ہے اور ہمیں وہ راستہ دکھایا ہے کہ اگر ہم 24 گھنٹے میں گھنٹہ 2 گھنٹہ 5 گھنٹہ اگر نہیں نکال سکتے، فرائض ادا کرنے کے بعد، واجبات ادا کرنے کے بعد، اپنی ڈیوٹی کرنے کے بعد، دکانداری کرنے کے بعد، اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں کی خدمات کرنے کے بعد اگر موقع ملے، اگر 10 منٹ کے لیے ہی صحیح، 15 منٹ کے لیے ہی صحیح، آپ حجرہ صلاۃ میں تشریف لائیں اور لانے کے بعد دنیا کے تمام خیالات کو چھوڑ دیں، گھر کی فکر کو چھوڑ دیں، بیوی بچوں کی فکر کو چھوڑ دیں، دنیا کے تمام خیالات کو حجرہ صلاۃ کے دروازے سے باہر چھوڑ دیں. جب اس میں قدم رکھیں تو آپ کے ذہن و فکر میں نبی کونین کی یاد ہو اور لب پر درود پاک ہو. یقین رکھو اگر ایسا عمل آپ کرتے ہیں تو آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. تو یہ ہمیں موقع اجمل العلماء نے عطا فرمایا ہے. میں تو کہتا ہوں ہم اور آپ سب مل کر کے ان کے لیے دعا کریں، اللہ رب العزت ان کی عمر میں کافی اضافہ فرمائے اور یہ ایسے ہی یہ کے بعد دیگرے ایک ایک کر کے ان سے کام لیتے رہیں تاکہ وہ ہمارے لیے وہ راستہ بناتے رہیں جن پر چل کر کے ہم اپنی عاقبت کو سنوارتے رہیں. اور الحمدللہ میں تو گونڈی میں ہی رہتا ہوں، 20-21 سال ہو گئے مجھ کو رہتے ہوئے، اور اجمل العلماء اظہری صاحب سے بھی میرے تعلقات اتنے ہی سال ہیں جب سے میں آیا ہوں. الحمدللہ کام کا جو رفتار ہے فی الحال گوانڈی میں دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے. کہہ دو ایک بار سبحان اللہ. میں یہ اپنی بات کہہ رہا ہوں اور میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ آج سے بہت پہلے بہت سارے کام ہوئے گوانڈی میں، لیکن آج اگر 2024 میں جب کاموں کے رفتار کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ آج پورے گوانڈی میں جو کام کا رفتار ہمارے اظہری صاحب نے پکڑا ہے ابھی کہیں دوسری جگہ نظر نہیں آتا. تو ہمیں اور آپ کو ان کا ساتھ بھی دینا چاہیے، ان کے کندھے سے کندھا ملا کر کے، اور ہر کام میں حصہ بھی لیں اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کریں اور ان کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ رب العزت ان کی عمر میں اضافہ فرمائے اور ان کو صحت و تندرستی دے، اور اللہ رب العزت ان کی عظمتوں کو، رفتوں کو اور بلندی عطا فرمائے. خوشخبری سنیں گے؟ کہہ دیجئے ایک بار سبحان اللہ. ذرا مچل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ. جو جس حجرہ صلاۃ کی بات چل رہی ہے ابھی اور درود پاک کی بات چل رہی ہے، تو جیسا کہ اعلان کے ذریعے آپ کو بتایا گیا تھا کہ 3 تاریخ کو حجرہ صلاۃ کا افتتاح کیا جائے گا انشاءاللہ، اور پھر آپ کے لیے وہ وقت بنا دیا جائے گا کہ جس وقت آپ اس میں جا کر کے اور درود پاک پڑھیں گے
اپنے انداز میں اپنے محبتوں کے ساتھ عقیدت کے ساتھ. تو اس کے لیے جشن افتتاح کل بعد نماز عشاء مسجد میں رکھی گئی ہے. آپ حضرات کل عشاء کے بعد عشاء کی جماعت میں بھی شریک ہو, عشاء کے بعد اپنے دوست و احباب کے ساتھ تشریف لائیں اور جشن افتتاح جو حجرہ صلات کے لیے رکھا گیا ہے اس میں شریک ہو جائے. اور جیسا کہ بتایا گیا ہے انشاءاللہ کل جشن افتتاح کے بعد پھر اعلان آپ کو کر دیا جائے گا, بتا دیا جائے گا کہ وقت کیا رکھا گیا ہے خواتین کے لیے یا آپ لوگوں کے لیے. جو وقت رکھا جائے گا وہ کل آپ کو اعلان کے ذریعے سے بتایا جائے گا کہ پرسوں کس وقت سے جو ہے حجرہ صلات کا دروازہ کھولا جائے گا یا کون سا ٹائم رہے گا, یہ آپ کو کل عشاء کے بعد بتایا جائے گا. تو میں امید کرتا ہوں کہ وقت مقرر ہونے کے بعد ہم میں کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جو نہ چاہے گا کہ ہم اس میں جا کر کے درود پاک پڑھیں. ہے نا, جائیں گے نا؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے کون کون لوگ جانا چاہتے ہیں. ماشاء اللہ. اور میں نے پہلے ہی کہا نا کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ سب کام دھندا چھوڑ دیں, اپنی دکان چھوڑ دیں, ڈیوٹی چھوڑ دیں یا 24 گھنٹہ بیٹھے رہیں. نہیں, تمام فرائض جو ہے ہم پر, ہم کو سب کا حساب دینا. آپ نماز پڑھتے ہیں تو کوئی احسان نہیں کرتے, یہ تو آپ پر فرض ہے, آپ کو پڑھنا ہے. نہیں پڑھیں گے یہ آپ پہ قرض ہوگا, اللہ رب العزت اس کے بارے میں سوال کرے گا. اگر آپ پڑھتے ہیں, فرائض ادا کرتے ہیں, آنے والے رمضان کا آپ روزہ رکھتے ہیں, حج اگر اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے, آپ نے حج کیا ہے, اگر قربانی ہے, تو یہ آپ احسان نہیں کرتے, یہ تو آپ پر فرض ہے, آپ کو ادا کرنا ہی ہے نا, آپ کو پڑھنا ہی ہے. آپ کی محبت تو جب دیکھی جائے گی جب ان تمام واجبات اور فرائض کو ادا کرنے کے بعد نبی کونین پر درود پڑھیں گے تو آپ کی محبت میں اضافہ ہوگا. ہے کہ نہیں؟ تو آپ وقت پر نماز ادا کریں, واجبات ادا کریں, اپنے اہل و عیال کے لیے روزی کی فکر بھی کریں, دکانداری بھی کریں, کام دھندا بھی کریں. اس کے بعد کوشش کریں کہ وقت نکال کر کے 10 منٹ صحیح, 15 منٹ صحیح, آدھا گھنٹہ صحیح, چائے کی دکان پر 1-1 گھنٹہ ہم بیٹھ جاتے ہیں, دنیا کے سیاست پر ہم گفتگو کرتے, سگریٹ پھونکتے ہوئے اور گٹکا چباتے ہوئے ہم گھنٹوں گھنٹوں جو ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ موبائل میں لگے رہتے ہیں. اے دوستو, اگر انہی میں سے اگر آپ نے 1 گھنٹے کا وقت نکال لیا, آدھے گھنٹے کا وقت نکال لیا اور حجرہ صلات میں بیٹھ کر نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر 100 بار, 200 بار, 500 بار درود پاک پڑھ لیا, اگر یہ عادت آپ نے بنا لیا, یہ معمول بنا لیا, یقین رکھو جب درود پاک آپ کی زندگی میں داخل ہو جائے گا, آپ کے لب پر درود پاک ہوگا, آپ چل رہے ہو درود پاک پڑھ رہے ہو, آپ بیٹھے ہو درود پاک پڑھ رہے ہو, آپ اپنا کام کر رہے ہو درود پاک پڑھ رہے ہو, دکانداری کر رہے ہو درود پاک کر رہے ہو, اپنی ڈیوٹی کر رہے ہو درود پاک پڑھ رہے ہو, ہر لمحہ جب آپ کے لب پر درود پاک کا ترانہ جاری ہو جائے گا تو یقین رکھو کہ زندگی میں جو بلائیں آنے والی ہوں گی, جو خطرات آنے والے ہوں گے, جو حادثات ہونے والے ہوں گے, درود پاک کی فضیلت سے اور درود پاک کی برکت سے وہ بلائیں دور ہو جائیں گی. تو میں گزارش کروں گا کہ آپ وقت نکالیں اور پھر اس حجرہ صلات میں آپ جب بھی وقت ملے آپ آئیں اور درود پاک پڑھیں, اس کا معمول بنا لیں, عادت بنا لیں. یہ سنہرا موقع. دیکھیے ایک بات صحیح ہے کہ کہنا آسان ہے, کرنا بہت مشکل ہے. شیطان ضرور روکے گا ہمیں اور آپ کو, کہاں جا رہے ہو, ہاں چائے کی دکان پہ بیٹھے ہو, اٹھنے لگیں گے, اٹھنے نہیں دے گا. ارے بیٹھو 2 منٹ تو جانا ہے نا. اچھے کاموں سے ابلیس ویسے بھی روکتا ہے. تو یہ موقع ہمیں دے کر کے اجمل العلماء نے ہم پر احسان کیا, احسان کیا. اب آپ مانے نہ مانے یہ آپ کی مرضی. احسان کیا انہوں نے کہ ہم چلتے پھرتے اگر درود نہیں پڑھ سکتے, چائے کی دکان پر جاتے ہوئے, پان کی دکان پر جاتے ہوئے نہیں پڑھ سکتے, اپنا کام کرتے ہوئے نہیں پڑھ سکتے, تو کم سے کم حجرہ صلات میں داخل ہو کر کے درود پاک پڑھ کے اپنی عاقبت کو سنوارنا ہے نا. اور الحمدللہ ہمارے اجمل العلماء ہمارے کرم فرما. میں نے کہا نا کہ گوانڈی میں کام کے رفتار میں ابھی نمبر 1 پہ چل رہا ہے, اور اللہ رب العزت اس کو ہمیشہ نمبر 1 پہ رکھے. آمین کہہ دو یار, اور ذرا بلند آواز سے آمین کہہ دو.
ایک اور خوشخبری آپ تک پہنچاؤں، حالانکہ اس سے پہلے آپ نے کئی بار سن لیا ہے کہ یہاں جو لیب کا انتظام کیا جا رہا ہے، کام چالو ہے. آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ کام چالو ہے، معلوم ہے نا بھائی؟ ہم سے زیادہ جانتے ہو کہ ہم تو آ جائیں ہیں، آپ لوگ تو یہیں پہ رہتے ہیں. تو اس میں تقریباً 20 سے 22 لاکھ روپے کا خرچ ہے. یہ تو آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ ایک ٹیسٹ کرانے میں جب 1000 2000 15 ہے نا 2500 3000 لگ جاتا ہے، تو جب ایک ٹیسٹ کرانے میں اتنا خرچہ ہو سکتا ہے تو وہ ٹیسٹ کرنے والی مشینیں اور سارا انتظام کرنے میں کتنا خرچ لگتا ہے آپ تو اندازہ لگا سکتے ہیں. تو 20 سے 22 لاکھ روپے کا خرچ ہے. میں ابھی آپ سے چندہ مانگ نہیں رہا ہوں، آپ کو ذہن دے رہا ہوں. آپ اپنا مزاج بنائیں کہ اس کام میں اجمل العلماء کے ساتھ ہمارا بھی تعاون شامل رہے گا. ذہن بنائیں. اتنا لمبا خرچ، اب ظاہر سی بات ہے کہ اکیلے امام صاحب کے بس کی بات نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے ٹرسٹیان اراکین بھی اپنے جیب سے کر لیں، یہ بھی آسان بات نہیں ہے. تو جب ہم سب مل کر کے تھوڑا تھوڑا اگر تعاون کریں گے تو انشاءاللہ یہ کام بھی پائے تکمیل تک پہنچے گا. بولیے پہنچے گا نا انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کے بولیے پہنچے گا انشاءاللہ. اور جیسے حجرہ صلات کا افتتاح کل ہونے جا رہا ہے، انشاءاللہ بہت جلد ہمیں یہ خوشخبری سنائی جائے گی کہ بھائی کل یا پرسوں جو ہے لیب کا بھی افتتاح ہونے جا رہا ہے. ہم انتظار کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو اگر اتنا خرچ ہے، چونکہ وقت بھی ہو رہا ہے، تو درود پاک کی فضیلت پہ بات چل رہی تھی اور آج کا وقت میرا اسی میں ختم ہو رہا ہے. تو میں آپ کو یہ ذہن دینا چاہتا ہوں کہ جب بھی ہمارے اجمل العلماء آپ کو آواز دے رہے ہیں تو آپ آئیں، دیکھیں کیا کام ہو رہا ہے، کتنا خرچ ہے. تو کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ آپ 5000 دو، 10,000 دو، 15,000 دو، 20,000 دو. اب ظاہر سی بات ہے 20-22 لاکھ کا خرچ ہے. اگر کوئی 100 روپیہ آپ ہم دینا اگر شروع کریں گے تو یہ کام 2-4 سال تک نہیں کمپلیٹ نہیں ہوگا. ظاہر سی بات ہے جو کام اگر لاکھوں کا ہے اس میں اگر 100 200 500 روپیہ ہم اگر لا کر کے دیں گے تو یہ کام پھر کئی سال تک لٹک جائے گا. بلکہ ہماری دلی خواہش یہ ہے، جب اجمل العلماء نے سب سے پہلے مجھے بتایا مولانا یہ کام شروع ہو رہا ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ کوئی تو ہے جو قوم مسلم کے ان پریشانیوں اور تکلیفوں کو مد نظر رکھتے ہوئے قوم مسلم کی بھلائی کے لیے قدم تو اٹھا رہا ہے. آج ہم ہاسپٹلوں میں جاتے ہیں، دواخانوں میں جاتے ہیں. میں خود جاتا ہوں اپنے اہلیہ کا چیک اپ کرانے کے لیے، کبھی بچے کا چیک اپ کرانے کے لیے، بلڈ ٹیسٹ ہے یا ایکس رے ہے یا جو کچھ بھی ہے وہ ٹیسٹ جو ڈاکٹر لکھتا ہے. وہ لمبی لمبی لائن لگانے کے بعد بھی کسی کا 1000 روپیہ، 1500 روپیہ، 2000، 2500. ابھی ایک MIR لکھا تھا، سنا اس کا 6500 بھرنا پڑے گا، تو ابھی میں نے روک دیا، میرے پاس پیسہ نہیں ہے. ہم نے کہا اگلے مہینے میں کرائیں گے. بہرحال میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ان حالات میں آپ بھی نمٹتے ہیں کہ نہیں نمٹتے؟ ضرورت پڑتی ہے نا. اگر ہمارے اجمل العلماء نے یہ قدم اٹھایا ہے کہ اگر یہ چیزیں تیار ہو جائے ہمارے یہاں تو جو خرچ آپ کا باہر 5000 لگتا تھا، 4000 لگتا تھا، وہ اگر مطلب 1000 روپے میں ہو جائے، 800 روپے میں ہو جائے، 500 روپے میں ہو جائے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم تن من دھن سے اجمل العلماء کے ساتھ ہو کر کے اور ان قدم سے قدم ملا کر کے اتنا تعاون کریں کہ یہ کام جلد از جلد پائے تکمیل کو پہنچے، تاکہ اس سے ہم بھی فائدہ اٹھائیں اور ہماری قوم کے اور لوگ بھی فائدہ اٹھائیں، ہے نا. تنہا اپنے لیے ہم جیے تو کوئی تعریف کی بات نہیں. اگر ہمارے پاس لاکھوں روپے ہے، ہم گاڑیوں میں چلتے ہیں، فلیٹ میں AC میں رہتے ہیں، یہ کوئی تعریف کی بات نہیں ہے. تعریف کی بات تو جب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اگر دولت دی ہے تو اس سے کوئی ہمارا بھوکا بھائی کی بھوک مٹ جائے. اگر کوئی ننگا ہے اسے کپڑا ہم نے پہنا دے، کوئی پیاسا ہے ہم اسے پانی پلا دے، کوئی بیمار ہے اگر ہم نے اس کا علاج کرا دیا، تو یقین رکھے کہ آپ کی وہ دولت عثمانی کہلائے گی جس دولت سے کسی غریب کا خرچہ چل جائے، ہے نا. تو اجمل العلماء نے ہمیں جو یہ مزاج دیا ہے، تو ہم آپ سے یہی پیغام دینا چاہتے ہیں. چلتے چلتے وقت ہو گیا ہے، یہی پیغام دیں گے کہ حجرہ صلات کا افتتاح جو ہو رہا ہے اس میں بھی آپ تشریف لائیں. اور حجرہ صلات ایسا نہ ہو، حالانکہ ایسا ہوگا نہیں، میں اظہری صاحب کے مزاج سے بھی واقف ہوں اور الحمدللہ ان کے جنون سے بھی واقف ہوں. اب جنون کا مطلب اگر کئی معنی ہوتے ہیں، جنون کو آپ غلط معنی میں، جنون کا مطلب ہے ان کے کام کرنے کی جو دیوانگی ہے، ان کے جنون سے بھی واقف ہوں. اور میں نے کہا نا کہ 20 سال سے جانتا ہوں میں ان کو،
تو الحمدللہ جس کام میں یہ قدم بڑھاتے ہیں اس کام سے قدم پیچھے ہٹاتے نہیں. تو میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حجرہ صلاۃ اگر بن گیا ہے تو ایسا نہ ہو کہ خالی اجمل العلماء اور ان کے اسٹاف کے لوگ اور ان کے مدرسے کے بچے ہی بیٹھ کر کے پڑھتے رہے, آپ لوگ ایک دن 2 دن آئے چوتھے دن غائب ہو جائیں. مزاج آپ بنائیں, معمول بنائیں کہ ہمیں جب موقع ملے, جس وقت موقع ملے, جتنا موقع ملے, چاہے 10 منٹ ہی صحیح, ہم جائیں اس میں 100 بار, 10 بار, 50 بار, 1000 بار, 500 بار, جتنا ہمارے پاس وقت ہے ہم اس میں درود پاک پڑھیں. اس سے تو یہ ہوگا کہ ایک تو یہ تاریخ بنے گی کہ اتنے سالوں سے حجرہ صلاۃ کبھی خالی نہیں رہا, اتنے سالوں سے حجرہ صلاۃ میں لگاتار درود پاک پڑھا جا رہا ہے. اور دوسری بات کہ جب یہ ہمارے معمول میں داخل ہو جائے گی تو ہماری زندگی میں بھی مٹھاس پیدا ہو جائے گی. اور دوسری بات چلتے چلتے یہ پیغام دے دوں کہ یہ لیب کا جو کام ہو رہا ہے, کام بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے, اور آپ اور ہم جب اس میں شامل ہو جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے لمبا خرچ ہے, تو جتنی جلدی ہم اور آپ بیدار ہو جائیں گے, جگ جائیں گے. ہم جگے ہوئے ہیں نہیں اصل میں. وہ ہوتا ہے نا کہ جیسے نیند میں ہم سوئے رہتے ہیں اور مچھر کاٹتا ہے تو دائیں اور بائیں کروٹ لیتے ہیں. آج کا مسلمان بس سویا ہوا ہے, بس ان کو آواز دو تو تھوڑا سا دائیں اور بائیں کروٹ لیتے ہیں, ہم جگے نہیں ہیں. اگر ہم بیدار ہو جائیں تو یہ 20-22 لاکھ کا خرچہ کوئی معنی نہیں رکھتا, ہفتے دن کا خرچہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اگر ہم بیدار ہو جائیں تو ہفتے دن میں اتنی رقم جمع ہو سکتی ہے. اللہ رب العزت ہمارے اظہری صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے, ان کے کام کے رفتار میں اور ہم سب کے تعاون کرنے میں برکت عطا فرمائے, اور ہم سب کو ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.